ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور سامنے موجود ہمارے نوجوانوں بزرگوں، چار مہینے سے اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام محمد آباد کے ہر خطے میں منعقد کیا گیا. ہمارا یہ آج 16واں پروگرام ہے، 17واں پروگرام ہے، یعنی سال کا 1/3 حصہ ہم نے اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں صرف کیا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس میں ہم سب خود سدھر جاتے ہیں، جس میں اصلاح معاشرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی. اس لیے اس سیزن کا یہ ہمارا آخری پروگرام تھا تو سوچا کہ ذرا اچھے پیمانے پر کر لیا جائے. آپ حضرات کو دعوت دی گئی، آپ تشریف لائے، تہہ دل سے ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں. ابھی تو فی الحال ہم یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں، کیونکہ ایسا آپ خود سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں میں آ کر تعداد بڑھا کر جلسے کو رونق بخشنے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے اور منتظمین پر بہت بڑا احسان ہے، تو ہم آپ کے اس احسان پر آپ کے ممنون و مشکور ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے، ابھی آگے چل کر کے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ آپ کے ہم ممنون و مشکور ہیں یا ہمارے آپ ممنون و مشکور ہیں. 4 مہینوں سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں. کچھ ہمارے خیر خواہوں نے، ہم سے محبت رکھنے والوں نے ہماری اس بھاگ دوڑ اور ہماری اس پریشانی پر اپنے طلب کا اظہار کیا اور از راہ ہمدردی ہم سے کہا کہ آخر اس بھاگ دوڑ کی ضرورت کیا ہے. آپ لوگوں کے اس اصلاح معاشرہ کے اس دمادم پروگرام سے معاشرے پر کیا اثر پڑنے والا ہے اور کیا نتیجہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے. آپ جن موضوعات کو لے کر کے گلی گلی بھونک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنے ساتھ ایک پوری جماعت کا وقت برباد کر
جن موضوعات پر آپ چلا رہے ہیں ان موضوعات پہ عوام پہ کتنا اثر پڑا؟ ہم پسپائی اختیار کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے عذرائے ہمدردی ہماری محبت میں ہمارے راحت و آرام کے خیال سے جو آپ نے نیک مشورہ دیا ہے اس مشورے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک جہاز جو 2 منزلہ ہو، پانی کا جہاز ہو، اس پانی کے جہاز میں 2 درجے ہو، 2 منزلیں، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہو اور میٹھے پانی کا ذخیرہ چھت کی جہاز کی بالائی منزل پر ہو، جہاز کی نچلی منزل پانی سے قریب، لیکن وہ پانی کیسا؟ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ جہاز کو جب دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، تو ہر جہاز کے اندر پینے کے پانی کو اسٹوریج جہاز کی اوپری منزل پہ کیا جاتا ہے۔ اب نیچے والے یہ کہیں کہ ہمیں اوپر چڑھ کے جانا ہے، اوپر چڑھنے میں مشقت، وہاں جانے میں اوپر والوں کو ڈسٹربنگ، اس لیے لاؤ کلہاڑا استعمال کرو، جہاز کی تہ کو توڑو اور نیچے جو سمندر ہے اس سمندر سے کھارا پانی نکال کر کے پیو۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اگر وہ اس حماقت کو انجام دے رہے ہیں جہاز کی نچلی منزل والے، اور اوپر کی منزل والے عذرائے ہمدردی یہ کہیں کہ جانے دو ان بیوقوفوں کو اور احمقوں کو، وہ جہاز کو توڑ رہے ہیں، توڑنے دو، اس سے ہمارا کیا بگڑنے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، صرف نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے، یہ جہاز کی اوپر کی منزل والے بھی غرق آب ہو جائیں گے اور دونوں کے لیے تباہی مقدر ہو جائے گی۔ یہ دنیا ایک جہاز ہے، اس جہاز میں ہم سب سوار ہیں، اس جہاز میں بھانت بھانت کے لوگ سوار ہیں، مختلف ذہن و مزاج کے لوگ سوار ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن و مزاج میں صالحیت ہے، کچھ لوگوں کے ذہن و مزاج کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خدا اور رسول کی اتباع ہے، اور عوام الناس کے حقوق کی پاسداری ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو بیجا طور پر تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، ہر ایک کے حقوق کی خود ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے تحفظ کا سامان کرتے ہیں۔ لیکن اسی جہاز کے اندر کچھ بدماش بھی ہیں، کچھ گنڈے بھی ہیں، کچھ لچے بھی ہیں، کچھ دشمن انسانیت بھی ہیں، کچھ دشمن معاشرے کے بھی دشمن ہیں، کچھ سماج کے بھی دشمن ہیں، کچھ مزاج کے اندر بغاوت ہے، کچھ مزاجوں کے اندر شرکسی ہے، کچھ مزاجوں کے اندر خدا سے انکار ہے، خدا کا انکار ہے، خدا کی بغاوت ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کھل کر کے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، ان کی بدماشیوں پر لگام نہ لگائی جائے اور ان کو ان کی حماقتوں پر چھوڑ دیا جائے، تو اس جہاز کے اندر جو فساد مچائیں گے، جو تباہی مچائیں گے، جو بدعنوانی مچائیں گے، زندگی اجیرن کر دیں گے، ان کی بدماشیوں کا اثر صرف اسی طبقے پر نہیں پڑے گا جو اس کے ہم مزاج ہیں، ان کی بدماشیوں اور ان کی عیاشیوں اور ان کی فطرت بازیوں اور ان کے تمام کی تمام حماقتوں کا اثر ان تمام لوگوں کو بھی پڑنے والا ہے جو اس جہاز کے اوپر سوار ہیں، خواہ ان کے مزاج کے اندر تقویٰ ہی کیوں نہ ہو، خواہ ان کے مزاج کے اندر صالحیت ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص اس دنیا کے اندر زندگی آرام کے ساتھ جینے کے قابل نہیں رہے گا، کوئی جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال بیان کی ہے، اور اس کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس روئے زمین پر خدا کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے اور ان کے ان برے کاموں پر مداہنت اختیار کرنے والے، چشم پوشی کرنے والے اور ان کو نظر انداز کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پانی کا جہاز ہو، 2 منزل والا ہو اور اس پر لوگ سوار ہو گئے اور قرآن اندازی سے اپنی اپنی منزلیں طے کر لی، اپنے اپنے ٹھکانے طے کر لیے، کچھ نیچے کے منزل پر آ گئے، کچھ اوپر کے منزل پر چلے گئے۔ اب نیچے کے منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر جا رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے کہ اوپر جانے میں ہمیں بھی دقت اور اوپر والوں کو بھی پریشانی، اس لیے لاؤ جہاز کے نیچے سوراخ کیا جائے اور پانی کا انتظام نیچے سے کیا جائے۔ یہ مثال میں نے نہیں بیان کی، یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آئیے اپنے معاشرے کے اندر ایک زمانہ تھا خیر القرون کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ تھا جس کو حدیث کے اندر خیر القرون کہا گیا، جہاں حال یہ تھا کہ ایثار، ہمدردی اور غم گساری کی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے اور مثالیں اس دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، آسمان کی نگاہوں نے دیکھا اور زمین نے ملاحظہ کیا کہ ویسے ایثار اور ہمدردی اور خلق خدا کی خیر خواہی کے نمونے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک اس کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملیں گے، قیامت تک اس کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ایک مثال جنگ موتا کا میدان ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، مردوں سے، مرنے والوں سے، مقتولین سے میدان جنگ پٹا ہوا ہے۔ ایسے میں ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر چلا میدان جنگ میں کہ میرا چچا زاد بھائی بھی اس میدان جنگ کے اندر اس جنگ میں شامل تھا، نظر نہیں آ رہا ہے زندوں میں، ذرا دیکھوں کہیں وہ یا تو شہید ہو گیا یا وہ کہیں زخمی حالت میں پڑا ہے، زخمی حالت میں پڑا ہے تو کم سے کم آخری وقت میں اس کے حلق میں پانی کے 2 قطرے ٹپکا دوں۔ مشکلات لے کر کے چل رہے ہیں، تلاش کرتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی کو پایا کہ ایک جگہ پڑا، کرا رہا ہے، آخری وقت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ مشکیدے کو کا منہ کھول کر اس کے منہ کے اندر پانی ٹپکا دوں، جب تک کہ بغل سے کراہنے کی آواز آئی، بغل سے کراہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مشکیدہ منہ مشکیدے سے ہٹا لیا اور اشارہ کیا کہ اس کی طرف۔ وہ مشکیدہ لے کر آگے بڑھے، دوسرے کے پاس پہنچے اور پانی اس کو پلانا چاہا، تب تک کہ تیسرے کے منہ سے کراہتی آواز نکلی۔ انہوں نے منہ کو ہٹا لیا اور اشارہ کیا کہ اس بھائی کی طرف۔ وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے منہ میں مشکیزہ لگانا چاہا، جب تک کہ چوتھے کے منہ سے کراہتی آواز نکلی۔ انہوں نے منہ ہٹا لیا اور اشارہ کیا کہ اس چوتھے کی طرف چلو۔ جب وہاں پر پہنچ رہے تو ان کا دم نکل چکا تھا، واپس پلٹے تیسرے کی طرف اور اس کو دیکھا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، واپس پلٹے دوسرے کی طرف اور اس کو دیکھا تو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے، واپس پلٹے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف اور دیکھا تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ ایثار کے اور ہمدردی کے ایسے نمونے آج اگر دنیا کہیں پیش کر دے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، لیکن ایسے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے۔ ہماری روح نکل جائے، لیکن اگر جس چیز کا میں خواہش مند ہوں اس کا اگر میرا بھائی بھی خواہش مند ہے تو پہلے میرے بھائی کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اس زمانے کو خیر القرون کا زمانہ کہا گیا، خیر القرون کا زمانہ کہا گیا۔ خیر القرون کے معنی زمانوں میں سب سے بہتر، واقعتاً وہ بہتر زمانہ تھا۔
تنگ دستی کا زمانہ تھا، ہر گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ ایک صاحب نے بکری کا بچہ ذبح کیا، مہمان آئے ہوئے تھے، بکری اپنے بچے گوشت بنایا اور اس کا جو سرا بچا ہوا تھا وہ سوچا کہ اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دوں، معلوم نہیں اللہ کے اس بندے کے گھر میں کتنے دنوں سے گوشت نصیب ہوا ہوگا، بھیج دیا پڑوسی کے ہاں۔ پڑوسی کے ہاں جب وہ سری پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ ارے ہو سکتا ہے بھئی غربت کا زمانہ ہے، ہر ایک کا حال تو ہمیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ بھائی جو پڑوسی ہے وہ ہم سے زیادہ اس گوشت کا مستحق ہو، کیونکہ ہم سے زیادہ دنوں سے ہو سکتا ہے گوشت نہ کھایا ہو۔ بھیج دیا اس کے ہاں شدہ بکری کا یہ سرا، گھومتے گھامتے اسی گھر کے اندر آیا جس گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی۔ ملے گے ایسے نمونے؟ نہیں ملنے والے۔ یہ ہے ایثار اور ہمدردی۔ تجارت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، لوگ لین دین اس زمانے میں بھی کرتے تھے، لیکن کسی صارف کو، کسی خریدار کو، کسی دکاندار سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی کہ اس نے ناپ تول کے اندر کمی کر دی یا ہمیں سامان دینے میں دھوکہ دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان رسالت سے ایک جملہ نکلا تھا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمارے معاشرے میں شامل نہیں ہے، وہ جماعت المسلمین میں داخل نہیں ہے۔ صرف زبان رسالت سے نکلا ہوا ایک جملہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی تھا۔ اور کوئی دکاندار کسی گراہک کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی کوئی خریدار کسی سے قرض لے کر کے، کسی سے ادھار لے کر کے اس کا ادھار چکانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازے کے پاس کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ ہاں کہا گیا کہ ہاں فلاں کا قرض ہے۔ آپ وہاں سے ہٹ گئے اور کہا کہ صحابہ میں سے کہ کسی کو اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ یہی ایک نمونہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے یہ پیشن گوئی کر دی کہ ہم نے اس معاشرے کو جس اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ امن و امان کا وہ دورہ ہوگا کہ ایک عورت مدینے سے سونے کے سکے اچھالتی ہوئی چلے گی اور مکے کے فلاں مقام تک پہنچے گی، لیکن کوئی شخص لالچ کی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھے گا، کوئی چھیننے کی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی لوٹنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور امن و امان کا وہ زمانہ دیکھا گیا، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ لیکن آج 1400 صدیاں گزر چکی اور زمانہ الٹے پیر چل رہا ہے، مائل بین حطاط و تنزلی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورج جب ایک دم نصف النہار پر پہنچ جائے تو پھر آگے بڑھتا ہے تو اس کی تپش میں اور اس کی روشنی میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب معاشرہ خیر کے بالکل نصف النہار پر پہنچ چکا تھا، اب زمانے رسالت سے جتنی زیادہ دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، خیر کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، انحطاط آتا چلا جا رہا ہے، زوال آتا چلا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خیر کے اندر کمی ہوگی تو کس چیز کی زیادتی ہوگی، کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ بھائی فساد کے اندر اضافہ ہوگا، بگاڑ کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے۔ 14 صدیاں گزر چکی، آج معاشرہ کس مقام پر کھڑا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، مسلمانوں سے بھی سوال ہے، غیر مسلموں سے سوال ہے، ہندو بھائیوں سے بھی میرا سوال ہے کہ آج یہ معاشرہ کس مقام پر کھڑا ہے؟ غور کیجئے، آج ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے ایک سودا لینے والا، دکان سے نیچے اتر کر کے دکاندار کو گالی دیتا اور کہتا ہے کہ ٹھگ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ٹھگ ہے، مرچ کے اندر پپیتے کا بیج ملا کر بیچتا ہے،
ہلدی کے اندر نقلی مال ملا کر بیچتا ہے، حالانکہ اسی دکاندار سے اس کی ضرورت زندگی پوری ہو رہی ہے، لیکن شکایت کرتے ہوئے اتر رہا ہے، اور اس گراہک کے اترنے کے بعد دکاندار شکایت کر رہا ہے کہ پکا بدماش قسم کا اور حرام خور آدمی ہے کہ کھا کر کے دینے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دکاندار کو بھی شکایت، خریدار کو بھی شکایت۔ گھر کے اندر پہنچیے، اپنے دروازہ کھولیے، آپ کی اہلیہ آپ کے بچے کی شکایت کر رہی ہے کہ بچہ اور بچی یہ میرا کہنا نہیں مانتی، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں۔ تو یہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ ارے تمہارے ہی ساتھ بدتمیزی کیا تو کیا کیا، ارے میں تو اس کا باپ ہوں، یہ نمک حرام بدماش قسم کا جب میں باپ ہوں اور میرے باپ ہونے کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں کرتا تو تم تو اماں ہو۔ بیٹے کو باپ سے شکایت، باپ کو بیٹے سے شکایت۔ بیٹے کو شکایت کیا ہے؟ ابا ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت پھٹکارتے رہتے ہیں، اور ابا یہ بہت ظالم ہے، ابا مجھ کو پیسہ نہیں دیتے، اور ابا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو شکایت کہ باپ میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کو زیادہ دیتا ہے اور میرے ساتھ حق تلفی کرتا ہے۔ بیٹے کو باپ سے شکایت، باپ کو بیٹے سے شکایت، بیٹی کو ماں سے شکایت، ماں کو بیٹی سے شکایت، بھائی کو بھائی سے شکایت۔ ارے بھائی میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوں جو کسی دوسری دنیا سے آیا ہوں، آپ ہی کی دنیا کا رہنے والا ہوں، آپ کے معاشرے کے اندر پلا بڑھا ہوں، معاشرے کے اندر کیا کچا چٹھا ہے وہ ساری باتیں میں جانتا ہوں، اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کوئی منطق اور فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کے گھر کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ شکایت ہے کہ نہیں؟ ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے شکایت، بیمار پڑ گئے، لے کر کے پہنچے ڈاکٹر کے ہاں، ڈاکٹر سے علاج کرایا، بھلے چنگے ہو گئے، باہر نکل رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں کہ سالہ ڈاکو ہے۔ سارے ہاسپٹل والے، سارے ڈاکٹر پہلے زمانے میں مسیحا کہے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ان کے اندر انسانیت نہیں، ان کے اندر مروت نہیں، ان کے اندر ہمدردی نہیں، ان کے اندر خلق خدا کی ذرہ برابر بھی مروت نہیں۔ وہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک ڈاکو کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے جیبوں پر ان کی نگاہیں ہیں، مرد کو، مریض کو ان کے نازک حالات میں دیکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور واقعتاً ایسا ہے بھی کہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے آپ کو ہاسپٹل میں روک کر کے آپ کی جیبیں خالی کرائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہیں بن چکی ہیں، وہ جو ڈاکٹر کسی زمانے میں مسیحا کہے جاتے تھے، آج ان کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ ان کو آج چلتے پھرتے مہذب ڈاکو کہا جا رہا ہے۔ اور ایسے ڈاکو ایک دنیا میں چلتے پھرتے ڈاکو ہوا کرتے تھے، آپ سے کٹا سٹایا، پسٹل لگائی، آپ چل رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، آپ کی جیب صاف کیا وہ اس راستے آپ اس راستے، لیکن آج تو وہ مہذب ڈاکو ہو چکے ہیں کہ مردوں سے پیسہ وصولا جا رہا ہے۔ کس سے؟ آئی سی یو میں ڈال دیا، روح کب کی پرواز کر چکی ہے، یہاں پر منٹوں کے حساب سے بل بنایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ ہر ایک اس کا بھگت بھوگی ہے، ہر ایک اس کا بھگت بھوگی ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں پہنچے، آپ کو دکاندار سے شکایت، دکاندار کو آپ سے شکایت، آپ بیمار پڑے تو پہنچے ڈاکٹر کے ہاں، ڈاکٹر سے آپ کو شکایت، آپ کو ڈاکٹر سے شکایت، اپنے بچے کو اسکول میں بھیجا اور بچے کو ماسٹر سے شکایت کی، ماسٹر 80 ہزار 90 ہزار روپے تنخواہ پاتا ہے سرکاری، لیکن حرام خور بے ایمان کہیں کا وہ پڑھانے کا نام نہیں لیتا، 4 گھنٹیاں اسی کرسی پر بیٹھ کر کے سو کر کے گزارتا ہے اور ہم سے اپنا پاؤں دبواتا ہے اور تنخواہ حرام کی لے رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو پہنچا ہے، جس کو اپنے بھگوان سامان مان رہا ہے، استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، اور اسی باپ کے خلاف اس کے دل کے اندر بغاوت اس قدر ہے
استاد مسند تدریس پر بیٹھا ہوا ہے، ایک طالب علم کو اس نے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر کے اس کو ایک اعلیٰ درجے کا انسان بنایا، اس کے بعد اس شاگرد جس کے اندر تمام کی تمام تر خوبیاں اس کے استاد کی مرہون منت ہے، وہ شاگرد جب معاشرے کے اندر پہنچتا ہے اور کسی مقام کا حامل ہوتا ہے تو نمک حرام کہیں کا اپنے استاد ہی کا پاجامہ کھولنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، استاد کو شاگرد سے شکایت، شاگرد کو استاد سے شکایت۔ یہی معاشرہ آج کا ہے، آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، اور اس میں دن بدن اور زیادہ فساد اور زیادہ بگاڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ تو مگن ہیں اپنی دنیا کمانے میں، آپ مگن ہیں اپنی دنیا کمانے میں، آپ کو چاہیے پیسہ، آپ کو چاہیے لوم کا چلنا، آپ کو چاہیے پیسہ، آپ کو چاہیے سعودی کا ریال، آپ کو چاہیے کویت کا ریال، آپ کو چاہیے مرغ کی بھنی ہوئی ٹانگیں، آپ کو چاہیے نرم گداز بستر۔ آپ باہر نکل کر کے آپ نے کبھی سوچا کہ یہ معاشرہ جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہمیں بھی ایک دن ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہمیں بھی اسی استاد کے پاس اپنے بچے کو بھیجنا ہے، ہماری بھی ایک دن اولاد ہوگی، ہم بھی ایک بیٹے کے باپ بنیں گے، ہم بھی ایک بیٹی کے باپ بنیں گے۔ یہ بھی اگر ہمارے ساتھ معاشرے سے متاثر ہو کر کے اگر اسی نہج پر چلے، ہمارے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی، تو پھر اس دنیا کے اندر اس زندگی کا لطف ہمیں کیا ملے گا، جب آپ خود اس معاشرے کے ان خرابیوں سے، ان فسادات سے متاثر ہونے والے، اس کے باوجود بھی آپ سو رہے ہیں۔ آپ کو ایک گرم بوٹی چاہیے، ایک نرم بستر چاہیے، آپ کی جیب میں پیسہ چاہیے، اور ہم نکل کر کے اللہ نے جو ہمیں فریضہ دیا کہ اگر تم وارث نبوت ہو، یہ پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، علماء کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ وارث نبوت ہے۔ نبو کا کام کیا تھا؟ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو بھلائی کے راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو انصاف کی طرف بلائیں، لوگوں کو تقویٰ کی طرف بلائیں، لوگوں کو پرہیزگاری کی طرف بلائیں، لوگوں کو خلق خدا کی طرف بلائیں، لوگوں کو مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے ابھاریں۔ یہی تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، اس کے وسائل پیدا کریں اور اس کا ماحول بنائیں، یہی تو ایک نبی کا کام تھا۔ اور وارث نبوت ہو کر کے اگر یہ علماء کرام آپ کے لیے اگر یہ بھونک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، گلی گلی میں آواز لگا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں کہ یہاں آ کر کے جلسے کو رونق بخش رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، صرف علماء کا کام نہیں تھا، اس امت کے اندر بحیثیت امت ہونے کے، جیسے ایک مولوی، ایک عالم دین اگر اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ سماج کی بھلائی، معاشرے کی بھلائی کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، اپنی توانائی کا استعمال کرے، اپنی محنتیں اور سعی کو کام میں لائے، یہ صرف ایک مولوی کا کام نہیں، بحیثیت معاشرے کے ایک فرد ہونے کے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے میں کچھ غلط ہو رہا ہو، کہیں کوئی غلط کام کیا جا رہا ہو، کہیں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو، کہیں کسی کمزور کو ستایا جا رہا ہو، کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہو، بحیثیت امت کے ایک فرد ہونے کے آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور اظہار حق کا فریضہ انجام دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا صاحب اور اس قبیلے کے جتنے لوگ ہیں یہ 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ والے ہیں، کھانے سے زیادہ تو ان کو کھانے کے برابر تو پوجتا نہیں، بیچارے بچا کے کہاں سے رکھیں گے؟ بچا کے کہاں سے رکھیں گے؟ اس لیے جب لڑکے اور لڑکیاں ان کے ہوں گے، شادی بیاہ کا مرحلہ آئے گا، پھوٹی کوڑی ہے نہیں، تو اصلاح معاشرہ کا پروگرام کر کے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 6,000 روپے میں آپ اپنے گھر کا خرچ چلا سکتے ہیں؟ اٹھاؤ کیلکولیٹر،
گھر میں 5 افراد ہیں، دال کا ریٹ لکھو پلس مارو، گوشت کا ریٹ لکھو پلس مارو، مرچا تیل مسالہ کا ریٹ لکھو پلس مارو، ایک ہفتے جاتے جاتے آپ کا آدھا پیسہ ختم ہو جاوے گا۔ 6,000 روپے میں 2 ہفتے کا خرچہ آپ چلا سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت جبکہ کما لو کہ یہاں ہفتے میں صرف 3 دن جائیں۔ صرف 3 دن جائیں۔ کیا پھاقا کرتے کرتے ہمارے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں؟ آپ کے چہرے سے زیادہ الحمدللہ چمک ہے۔ آپ کے جتنے کھانوں کا آپ نے ذائقہ چکھا ہوگا الحمدللہ وہ کھا کر کے ہم سیر ہو چکے ہیں، اب طبیعت نہیں کرتی ویسے مرغن کھانوں کی۔ نہ آپ سے خراب پہنتے ہیں، نہ آپ سے خراب کھاتے، آپ سے اچھا کھاتے ہیں، الحمدللہ آپ سے اچھا پہن رہے۔ کتنے میں؟ اسی 6,000 8,000 میں۔ ہمارا یقین تو ہمارے خدا کی ذات پر ایسا ہے کہ جو 6,000 روپے 8,000 روپے میں ہماری عزت کو بچا سکتا ہے اور دنیا کی انواع و اقسام کی نعمتیں کھلا سکتا ہے، خالی جیب میں ہمارے بچوں کو پار گھاٹ وہی لگا سکتا ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہے، اس لیے اس مغالطے میں نہ رہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہمارا انتظام کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آئی، اور ان لوگوں کے اوپر بھی پورے اعتماد و وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کسی نے اپنی زبان سے بھولے سے بھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں اور مستقبل میں پریشانی آنے والی ہے، اس لیے اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلایا جائے۔ نہیں، درد ہے آپ کا، آپ کے سماج میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے گھر ایسے ہیں جن کے گھر پیٹ بھرا جاتا ہے لوگوں کی امداد اور تعاون سے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں جانے میں انہیں گرم لحاف میسر نہیں، لوگوں کے تعاون سے ان کے گھروں میں لحاف پہنچا کر کے ان کے لیے رات گزارنے کا اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں علاج کے لیے پیسے نہیں، لوگوں کے تعاون سے ان کے گھروں میں علاج مل رہا ہے، لیکن جیسے آپ کے گھر میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے گھروں میں بھی جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ نے دولت کے نشے میں چور ہو کر کے اپنی دولت کا مظاہرہ کیا، اپنی دولت کی نمائش کی، رنڈیوں کو بلا کر کے مہمانوں کا استقبال کروایا اور معاشرے کے اندر اس کبھی رسم کو آپ نے پھیلایا، آپ کو دیکھ کر کے دوسرے بھی گرم جیب والے کی چرکی کھڑی ہوئی اور اس نے بھی بدماشی میں اسی طریقے کو آپ سے بہتر طریقے کو اور آپ سے اعلیٰ کوالٹی کی رنڈیاں منگوائیں، امریکہ سے منگوائیں۔ اگر یہی رواج چل پڑا تو سماج کا وہ طبقہ جو دانے جمی کا محتاج ہے، جو اپنی ضروریات زندگی کے فراہم کرنے پر قادر نہیں، سماج کے اس طبقے کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ اگر آپ اسی جیسے 2 ٹانگوں کے مالک، ایک بھیجے کے مالک، شکل و صورت سے انسان ہیں، اپنے آپ کو اسی سماج اور معاشرے کا ایک فرد سمجھ رہے ہیں جس سماج اور معاشرے میں غریب اور غربا بھی پل رہے ہیں، تو کیسے انسان ہو میرے بھائی کہ آپ کے دلوں میں ان کے متعلق درد کا احساس نہیں جاگ رہا؟ نکل جاؤ اس معاشرے سے، بڑھیا بستر اٹھاؤ، بیچ دو ان مکانات کو، چلے جاؤ دریا کے کنارے، چلے جاؤ سیوانوں میں، وہاں جا کر کے اپنی زندگیاں گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سماج کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے، جس سماج کے غربا اور مساکین کے بارے میں آپ کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس سماج کے درمیان اور اس سماج کے اندر رہنے کا آپ کو حق بھی نہیں ہے۔ میری باتیں بہت تلخ لگ رہی ہوں گی، میں معافی چاہتا ہوں،
ہمیں سوچنا پڑے گا، ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، ورنہ جو تباہی آئے گی ان کو نظر انداز کر دینے پر، جو تباہی آئے گی، جو بربادی آئے گی، اس بربادی سے آپ کا دامن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ لکھ لیجئے، شفیق اس اسٹیج سے آج یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ کے جا رہا ہے، نہیں ہوگی شادیاں ان غربا کی بچیوں کی، نہیں ہوگی شادیاں، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے موٹی رقمیں نہیں ہیں، یہ بیٹھائے رہیں گے۔ معاشرہ اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف جس تیزی سے مائل ہے، اس سے یہ بھی متاثر ہیں۔ باہر نکلیں گی، کب تک اپنے جذبات پر قابو پائیں گی، کب تک کنٹرول کریں گی؟ باہر نکلیں گی اپنی جذبات کی آگ کو بجھانے کے لیے، کبھی اس سے تعلق قائم ہوگا، کبھی اس سے تعلق قائم ہوگا۔ جب سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے تمام تر انسانی قیود و حدود کو پھلانگ جائے گا، پھر اس معاشرے کے اندر آپ کے گھر کی بھی بیٹیاں محفوظ نہیں رہ سکتی، وہ بھی باہر نکلیں گی، وہ بھی منہ ماریں گی، وہ بھی منہ کالا کریں گی۔ اس وقت آپ بھی سماج کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ سماج تو وہ ہے، سماج تو وہ ہے جو ایک درخت کی جڑ کے مانند ہے، ہم سب اس کی شاخیں ہیں۔ اگر اس جڑ کے اندر مناسب مٹی، مناسب خوراک، مناسب پانی اور مناسب آب و ہوا ملے گی تو اس کی تمام شاخوں میں توانائی آئے گی، شاخ برگ و بار لائے گی۔ لیکن اگر اس کی جڑ کے اندر تیزاب ڈالا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، کھاد کی جگہ زہر ڈالا جائے گا، پانی کی جگہ آگ ڈالی جائے گی، تو پھر اس کی کسی ایک شاخ کو کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس کی تمام شاخیں متاثر ہوں گی، ہر ایک کی پتیاں جھڑیں گی، درخت سوکھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اصلاح معاشرہ کا ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے امت کی ذمہ داری ہے کہ سماج کو تباہی کے دہانے پر لے جانے سے بچایا جائے، اجتماعی کوششیں صرف کی جائیں۔ ہر گھر کے اندر نوجوان، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت سب ہیں، آپ کو بلایا گیا، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اللہ کرے کچھ باتیں دل کے اندر اثر ہوں، لیکن آپ ہی کے سدھرنے سے یہ معاشرہ نہیں سدھرنے والا ہے۔ سدھار کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں جو آپ کی نسب بہتر ہیں، وہ اس سماج کا آدھا حصہ ہیں، ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے، ان کے لیے بھی اصلاحی پروگرام چلائے جائیں، ان سے بھی باتیں کی جائیں، ان کو بھی ڈرایا جائے، ان کو بھی دھمکایا جائے، ان کے سامنے بھی ہدایت کی راہیں روشن کی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد اور عورت یہ سائیکل کے دو پہیے ہیں، ایک پہیہ ٹوٹ گیا، پنچر ہو گیا، ایک پہیے پہ چاہے اس کا رنگ سلامت ہو، اس کے اندر ٹیوب میں ہوا ہو، آپ کتنوں پیڈل مارے، کچھ دور جاتے جاتے آپ گدھے کی طرح ہانپنے لگیں گے، چل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائیکل اور موٹر سائیکل ایک پہیے سے نہیں چلتی، دو پہیوں سے چلتی ہے۔ یہ معاشرہ صلاح کی طرف، ہدایت کی طرف، سدھار کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے بھی کوشش کی جائے، آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے بھی کوشش کی جائے۔ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر بھیج کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا جو ہماری بچیاں
پردے میں رہنے کے باوجود بھی ہر گھر سے شکایت موصول ہو رہی ہے، فلاں گھر کے اندر یہ بگاڑ ہے، فلاں گھر کے اندر یہ بگاڑ ہے۔ آپ شکایت کر رہے ہیں کہ بچی زبان درازی کرتی ہے، ماں کا کہنا نہیں مانتی، باپ سے منہ لڑاتی ہے، باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، ماں سے 4 دن ہفتے تک بات نہیں کرتی۔ بچی ہو کر کے جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کے تمام تر سہارا اس گھر کے اندر یا تو ماں ہے یا تو باپ ہے، اس کے باوجود بھی وہ احسان فراموش، باپ سے بات نہیں کرتی، ماں سے بات نہیں کرتی۔ کیوں بات کرے گی؟ آپ نے اس کے سدھار کی، اس کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کیا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا آپ نے؟ بچوں کے لیے مدرسہ تو بنا دیا، بچیوں کے لیے ان کی تعلیم کا کوئی انتظام کیا؟ کون انتظام کرے گا؟ فرشتے نازل ہوں گے، آسمان سے بلڈنگیں اتریں گی، خزانے اتارے جائیں گے۔ آپ کی بچی ہے، آپ کا بچہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے اور اپنی بچی کے مناسب تعلیم اور اس کی تربیت کا مناسب انتظام آپ کریں۔ آپ کے علاوہ کسی دوسرے پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ محمد آباد اتنا بڑا ایریا، اتنا بڑا علاقہ، یہ 4 محلے، بریلی پور، فرید آباد، محرو پور، رسول پور، کتنے افراد ہیں، کتنی بچیاں ہیں، ان کے تعلیم کا کون سا انتظام ہوا ہے؟ صرف پیٹ بھر گیا، ماڑی والا کرتا آ گیا، پاجامہ آ گیا، جیب میں 100 کا نوٹ آ گیا، بس دنیا ہری ہری ہے، اور کیا چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ فتنہ ارتداد چل رہا ہے جو باقاعدہ منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے آپ کے بچیوں کو اچکا جائے، بچوں کے اوپر ہاتھ لگانے کی کوئی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیج کر کے ان کی مناسب دینی تعلیم کا آپ نے انتظام کر لیا ہے۔ بچیاں نصف عقل والی، جذباتی، ان کی مناسب تعلیم کا انتظام نہیں ہوا۔ یہ شیطان نے بہت منصوبہ بند طریقے سے یہ ایسے کمزور ہدف کی طرف نشاندہی کی ہے کہ قلعے کا وہ سب سے کمزور حصہ، ملت اسلامیہ کے قلعے کا سب سے کمزور حصہ یہ ہے جہاں ایک پتھر مارا جائے دیوار کے اندر سوراخ ہو جائے گا۔ سب سے کمزور حصہ، فلاں نے دھرم پریورتن کر لیا، فلاں فلاں کے ساتھ چلے گئے، فلاں فلاں کے ساتھ چلے گئے۔ کبھی آپ کی روح نہیں کانپی؟ کبھی آپ کے آنکھوں سے خون نہیں نکلا یہ سوچ کر کے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہدایت کا راستہ، عقیدہ توحید، دین اسلام جس نے چھوڑ دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، شرک کی دلدل میں دھس گیا، یہ دنیا چاہے ایسی ہو کہ اس کے قدموں کے نیچے اشرفیاں بچھی ہوں، اس کے ہر وقت اس کے سانسیں غلام سے معطر ہو رہی ہوں، نرم و گداز بستر پہ وہ سو رہا ہو، لیکن خدا کی قسم دنیا کی یہ تمام کی تمام انواع و اقسام کی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ جس دن بند ہوگی پھر زندگی کے جس خطرناک مرحلے میں پہنچیں گے وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے نطفے سے جنی، ہمارے جگر کا خون پیا، ہماری محنتوں کی کمائی کھائی، ہمارے جسم کا وہ ایک ٹکڑا اور جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کی روح کانپ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ یہ کیا بزدلی ہے کہ آپ اپنے بچیوں کے تحفظ کا معقول انتظام نہیں کر سکتے، اور سب سے معقول انتظام میں یہ نہیں کہتا کہ آپ
مقابلے پر آ جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو ایمان و عقیدے کے اعتبار سے اس درجہ پختہ بنا دو کہ کسی باطل کی للچائی ہوئی نگاہیں اس کے اوپر پڑیں تو اس کی آنکھیں وہ بچیاں خود پھوڑ دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج کے اس جلسے اصلاح معاشرہ سے میں آخری اپنا درد بھرا پیغام یہ آپ کو دے رہا ہوں. اٹھیے یہاں سے, گھروں میں جا کے باتیں کیجئے کیسے ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام یہاں پر ہو, کیسے انتظام کیا جائے. آج 10,000 20,000 روپے اخراجات میں بچنے کے لیے 20,000 کی محبت آپ کو بزدل بنا رہی ہے, لیکن وہی 20,000 روپیہ خرچ کر کے اگر آپ اپنی بچی کو پوری زندگی کے لیے ایمان و عقیدے کا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں, اس دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کامیابی کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں, تو یہ 20,000 روپے کا سودا کوئی مشکل سودا نہیں. یہ کون سا مہنگا سودا ہے. لیکن اگر آپ کو پیسے کی محبت اگر کھینچاؤ کر رہی, قدم آگے نہیں بڑھا رہی, جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کی تعلیم کا نظم کیا جائے گا تو اس کے اوپر اخراجات آئیں گے, بچیوں کا گلا دبائیے, ختم کر دیجئے, پیدا نہ ہونے دیجئے, ان کا جھنجھٹا نہیں ہوگا. ارے اپنے لڑکوں کو بھی مار دیجئے, کیا ضرورت ہے وہ پیدا کر کے ان کو کھلانے پلانے کا بوجھ برداشت کرنے کی. اگر زندہ رکھنا ہے آپ کی انسانیت, آپ کی باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا یہ اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ آپ کے گھر میں بچوں اور بچیوں کی کلکاریاں گونجیں, آپ صاحب اولاد ہوں, آپ کا کوئی وارث ہو, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان وارثوں کے اس دنیا کے اندر ان کے ایمان